السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں برہان اور آپ دیکھ رہے ہیں برہانی ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے 10 عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 80 لاکھ سے زائد جانوروں کی انواع پائی جاتی ہیں۔ ان سب انواع کو ایک بندے کے لیے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ ان 80 لاکھ انواع کی تصویریں دیکھیں اور ہر تصویر کا دورانیہ 3 سیکنڈ رکھیں تو تمام تصویریں دیکھنے کے لیے 8 سال کا عرصہ چاہیے۔ کچھ جانور تو ایسے ہیں جنہیں ہر کوئی جانتا ہے، جبکہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اب بہت کم لوگوں نے ہی دیکھا یا ان کے بارے میں جانا ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ عجیب و غریب جانور بھی ہیں جن کو دیکھ کر یا ان کے بارے میں جان کر ہر کوئی حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سے عجیب و غریب جانور پائے جاتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو دنیا کے 10 عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا۔ امید ہے ان کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر میرے چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سبسکرائب کر دیں۔ گردن پر لمبے بالوں والا بھیڑیا، جسے مین وولف کہا جاتا ہے۔ مین وولف دراصل کوئی بھیڑیا نہیں ہے، آپ اسے صرف نام کا بھیڑیا کہہ سکتے ہیں۔ لمبی ٹانگوں والے اس خوبصورت جانور کا تعلق کتوں کے خاندان سے ہے، لیکن یہ کتے بھیڑیے، گیدڑ اور لومڑی سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ یہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور گوشت اور سبزیاں سب کچھ کھاتے ہیں۔ 50% سے زائد سبزیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ بھیڑیے جیسے نظر آنے والے یہ جانور عجیب و غریب ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہیں۔ مین وولف براعظم جنوبی امریکا کے ممالک برازیل، پیراگوئے، ارجنٹینا، بولیویا اور پیرو میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 9، گلابی پری نما آرمڈیلو۔ یہ عجیب و غریب جانور ارجنٹینا کے وسطی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے نایاب ترین جانوروں میں سے ایک ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں پر پورا آ جاتا ہے۔ یہ آرمڈیلو مٹی میں بل بنا کر رہتے ہیں اور عموماً رات کو خوراک کے حصول کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ یہ بہت شرمیلے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دیکھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 8، ویلویٹ آنٹس۔ دراصل یہ چونٹیاں نہیں بلکہ بھیڑوں کی ایک قسم ہے۔ ان میں ماداؤں کے پر نہیں ہوتے اور وہ دیکھنے میں چونٹی کی طرح لگتی ہے۔ اگر آپ ان کو اصل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو براعظم جنوبی امریکا کے ملک جانا ہوگا۔ ان کا جسم کالا اور سفید ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں پانڈا چونٹیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کسی کو ڈنک مار دیں تو ان کی ڈنک سے بہت سخت درد ہوتا ہے۔ نمبر 7، شوبل اسٹارک۔ شوبل اسٹارک، جسے صرف شوبل بھی کہتے ہیں، براعظم افریقہ میں پایا جانے والا عجیب و غریب پرندہ ہے۔ پرندہ دلدلوں اور تالابوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کو یہ نام اس کے جوتوں سے ملتی جلتی چونچ کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ شوبل گوشت خور پرندہ ہے اور مچھلیاں، مینڈک، چھپکلیاں، چوہے، کچھووں کے بچے اور دیگر چھوٹے موٹے جانور کھاتا ہے۔ یہ زیادہ تر رات کو خوراک کے حصول کے لیے باہر نکلتا ہے۔ انہیں گھروں میں بھی پالا جاتا ہے۔ نمبر 6، ایکسلوٹل۔ یہ عجیب و غریب ایمفیبین میکسیکو سٹی میں پائی جانے والی کچھ جھیلوں اور ندیوں میں پایا جاتا ہے۔ کبھی اس کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی اور یہ ایزٹک لوگوں کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا۔ ایزٹک دراصل ایک امریکی تہذیب تھی جو وسطی میکسیکو میں 1300 سے لے کر 1521 تک پروان چڑھی۔ آج کل ان عجیب ایمفیبینز کی تعداد کم ہو کر صرف چند ایک رہ گئی ہے، جس کی بڑی وجہ ان کی رہائش گاہوں کی تباہی ہے۔ ایکسوٹل کی لمبائی 18 انچ تک ہو سکتی ہے۔ ان کی سب سے خاص بات ان کے جسم کے باہر پائے جانے والے گلبڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی پاؤں کٹ جائے تو وہ دوبارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 5، تسمانیہ کا شیطان۔ آسٹریلیا کے قریب ایک جزیرے تسمانیہ میں جب اولین یورپی لوگ پہنچے تو انہیں رات کو جنگلوں میں عجیب پراسرار آوازیں سنائی دیتی، جیسے کوئی شیطان واویلا کر رہا ہو۔ وہ لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے اور سمجھے کہ یہ جنگل شاید عصیب زدہ ہے، لیکن بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ عصیب یا شیطان نہیں بلکہ ایک گوشت خور جانور ہے جو رات کو ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس جانور کو تسمانیہ کا شیطان نام دیا گیا۔ تسمانیہ کے بھیڑیے کے معدوم ہونے کے بعد یہ تھیلی والا سب سے بڑا گوشت خور جانور ہے۔ حالیہ اوقات میں ان کی تعداد ایک کینسر نما بیماری کے سبب کافی کم ہو گئی۔ نمبر 4، سلوٹ۔ اگر دنیا میں سست رفتاری کا ایوارڈ دینا ہو تو اس کا ایک طلبگار یہ عجیب و غریب جانور بھی ہوگا جسے ہم سلوٹ کہتے ہیں۔ سلوٹ براعظم جنوبی امریکا کے ممالک برازیل اور پاناما وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ان کو شدید سستی چڑھی ہو، لیکن بہرحال اس سستی کے باوجود ان کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی اس تنہائی سستی کی وجہ دراصل ان کی خوراک ہے۔ یہ درختوں کے پتے کھاتے ہیں جن میں زیادہ غذائی اجزاء نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم کا میٹابول بھی بہت سست ہوتا ہے۔ ان کی سستی کے باعث آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بہت جلد شکاری جانوروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہوں گے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ حرکت بہت کم کرتے ہیں، اس لیے عموماً شکاری جانوروں کو نظر نہیں آتے، اور دوسرا ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر لمبے ناخن ہوتے ہیں جن کو یہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کرۂ ارض پر 11,000 سال قبل دیوقامت سلاٹ بھی پائے جاتے تھے۔ یہ دیوقامت سلاٹ کی جسامت آج کے دور کے ہاتھیوں سے بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔ نمبر 3، کیپیبارا۔ براعظم جنوبی امریکا کے گھاس کے میدانوں اور بارشی جنگلات میں پایا جانے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا چوہا بلاشبہ ایک عجیب و غریب جانور ہے۔ کیپیبارا گروہ میں رہتے ہیں اور ایک گروہ میں
100 سے زائد کیپیبارا ہو سکتے ہیں۔ ان کو پالا بھی جا سکتا ہے اور اپنی عجیب و غریب حیت کی وجہ سے ان کو بہت پسند بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت شریف جانور ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں ان کو پالنے کا موقع ملے تو کیا آپ ان میں سے ایک اپنے گھر میں رکھنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 2، کنکاجو۔ درختوں پر کودتے پھلانگتے بندروں سے تو آپ خوب واقف ہوں گے، لیکن شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ایسا جانور بھی ہے جو درختوں بندروں کی طرح کودتا اور پھلانگتا ہے، لیکن یہ کوئی پرائمیٹ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایمیزون کے بارشی جنگلات میں پایا جانے والا ایک عجیب و غریب جانور ہے، کنکاجو کہتے ہیں۔ یہ اپنی دم اور پنجوں کا استعمال کر کے بہت اونچے درختوں پر چڑھ جاتے ہیں جہاں ان کی خوراک یعنی پھل وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ عموماً رات کو خوراک کے باہر نکلتے ہیں، کبھی کبھی جنگل کے فرش پر بھی اتر آتے ہیں۔ نمبر 1، مگرمچھ مچھلی، جسے ایلیگیٹر گار کہا جاتا ہے۔ یہ خوفناک نظر آنے والی مچھلی دراصل ڈائناسور کی وقت میں بھی زمین پر پائی جاتی تھی۔ یہ مچھلی 8 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ مگرمچھ کی طرح نظر آنے والی اس کے منہ میں تیز دھار دانتوں کی 2 قطاریں موجود ہوتی ہیں۔ اس عجیب و غریب منہ کا ایک فائدہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے یہ ہوا میں سانس لے سکتی ہیں۔ اپنی اس خوفناک شکل و صورت کے برعکس یہ بہت شریف قسم کی مچھلی ہے جو دریاؤں اور جھیلوں وغیرہ میں پرامن طور پر تیرتی نظر آتی ہیں۔ یہ مچھلی امریکہ کی ریاست مسوری میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کی منفرد معلومات اور سائنسی معلومات کے لیے جڑے رہیے برہانی ٹی وی کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔